میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو 5 کام بتانے والا ہوں، وہ 5 کام کہ آپ کو 14 اور 15 شعبان المعظم کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، دل جوئی و دل جمعی کے ساتھ ان کو کرنا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم پورے سال نافرمانی کرتے ہیں، پورے سال گناہوں میں گزارتے ہیں، اور 14 اور 15 شعبان المعظم کا جو دن ہوتا ہے، تو یہاں سے 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے کہ پورے سال ہم نے کیا کیا، اور پھر وہیں سے ایک نیو نامہ اعمال شروع ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے، اور اس کا سارا کچھ لکھا جائے گا۔ تو ہمارے نامہ اعمال کا آخری دن جو ہے، کم از کم وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اچھا پیش ہو، اور جو ہمارا پہلا دن ہوگا نئے نامہ اعمال کا، تو وہ کم از کم ایک اچھا ہو، اور اس کے اندر ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارے اعمال اور ہمارا جو کام ہے وہ سارے کے سارے اچھے ہو، کہ انہی کے سبب اللہ ہماری بخشش کر دے، اور انہی کے سبب پورے سال اللہ تعالیٰ رحمتوں کی ہم پر برسات کرتا رہے، اس کی برکات ہمیں پورے سال حاصل ہو، اس کے فیض سے ہم فیضیاب ہوتے رہے، اور پھر خدا نے اگر چاہا تو انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں ایک اچھا انسان، ایک نیک انسان بنا دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، تو دھیان سے سنیں کہ ہمیں کون سے 5 کام کثرت کے ساتھ 14 اور 15 شعبان المعظم کے دن کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود وہ عمل ہے کہ اگر کوئی انسان دل میں بغض رکھ کر پڑھے تو بھی قبول ہے، حسد کی بنا پر پڑھے تو بھی قبول ہے، دکھاوے کی بنا پر پڑھے تو بھی قبول ہے، یعنی درود ہر حال میں قبول ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل میں میری محبت رکھ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود میں خود سنتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان 2 دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کے بعد شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، شعبان المعظم میں اتنے روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی 15 تاریخ کو میرا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، سب کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں، اس وقت میں ستھرا رہوں، اس وقت میں اللہ کے لیے بھوکا رہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک تو ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اس دن یہ 2 دن نماز ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، یوں تو سال بھر نماز نہ چھوڑے، اس لیے کہ نماز ہم پر فرض ہے، نماز پڑھنی ہی ہے کسی بھی حالت میں، لیکن کچھ ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ کبھی ہم کو قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو ان 2 دن آپ کیسی کٹھن حالات میں ہو، لیکن آپ نے نماز کو ترک نہیں کرنا ہے، اور ان نمازوں کے ساتھ 2 نماز آپ کو ملا لینی ہے، یعنی 2 رکعت زیادہ پڑھنی ہے شکرانے کے طور پر، تاکہ اللہ ہم سے اور زیادہ خوش ہو جائے۔ جیسے ہم نے فجر کی 4 ہے تو وہاں پر 2 ایڈ کر لے، لیکن اوقات دیکھ لے کہ وہ تو اوقات نہیں ہے کہ جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسے اوقات کو ترک کر کے آپ نے 2 رکعت شکرانہ 5 وقت یہ 2 دن میں ادا کرنی ہے، یعنی 2 دن کی 10 جو تو 20 رکعت ہمیں 2 دن میں ادا کرنی ہے شکرانے کے طور پر، اور پھر جس طریقے سے چاہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ 5واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سے اگر کسی کی انبن ہو گئی ہو، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہو، کسی سے آپ لڑ بھڑے ہو، یا پھر کسی کو آپ سے تکلیف پہنچی ہے، یا آپ پہ زیادتی ہوئی ہے، یا آپ نے کسی پہ زیادتی کی ہے، تو اس سارے معاملات کو پوٹلی بنا کر کے پھینک دینا ہے، یعنی ان سے آپ نے ان لوگوں سے یا تو معافی مانگ لینا ہے اور معاف بھی کر دینا ہے۔ معافی مانگو، معاف کرتے رہو۔ اگر آپ نے کسی پر زیادتی کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لے،
اور وہ اس نے آپ پر زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے. یعنی پورا کلین کر دینا ہے جھگڑا فساد جو بھی محلے کے اندر آپ نے کیا ہے کام, مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ, تو ان سارے کاموں سے لوگوں سے آپ نے معافی مانگنی ہے اور دوستی برقرار رکھنی ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جو تو شب برات کی پھر نماز ہوتا آپ تک پہنچی گئی ہے, وہ نماز بھی آپ نے ادا کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ 2 دن کو گزارے کہ آخری دن آپ کا نامہ اعمال کا بہترین ہو اور پہلا دن جو شروع ہونے والا ہو وہ بہترین ہو, کہ ان کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش کر دے اور ان کے صدقے میں پورے سال اللہ تعالی ہم کو ایک نیک انسان بنا کر رکھے, ایک اچھا ستھرا صاف انسان بنا کر کے رکھے. واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.